اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور چلتے ہیں جس اسکرین کی طرف، اور آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے اسماء، افعال اور حروف کو الگ کرتے ہیں۔ واو آپ کا حرف ہے، ریڈ کلر میں ہے، اذا آپ کا بلو کلر میں ہے تو اسم ہے، اور یہ ظرف کہلاتا ہے جی، اذا ظرف ہے۔ قیلا فعل ہے، اور قالا سے قیلا فعل مجہول ہے۔ لہم جار مجرور ہے، لام حرف ہے، ہم ضمیر اسم، لا حرف نہیں ہے۔ تفسدو فعل ہے، فی حرف الارض اسم، قالو فعل، انما کلمہ ہے، حرف ہے، دو حروف کا مجموعہ ہے، انا اور ما کا۔ انا بھی آپ کو پتہ ہے حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اور ما جو ہے یہ ما کافہ ہے، انا کے اثر کو روکنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہم نے بیسک کورس میں پڑھا ہوا ہے، 2010 یا 2014 کورس کی بات کر رہا ہوں، 2018 کورس میں نے اس طرح اس کو بیان نہیں کیا کہ انا کا کام کیا ہوتا ہے۔ انا کا کام یہ ہوتا ہے کہ مبتدا کو نصب دیتا ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ انا اپنا اثر نہ ڈالے تو انا کے اثر کو ختم کرنے کے لیے بیچ میں ایک ما لگا دیا جاتا ہے، جسے ما کافہ کہا جاتا ہے۔ یہ انا کے اثر کو روک دیتی ہے، اور وہ جو مبتدا جانا تھا نصب فارم میں، وہ نصب فارم میں نہیں جاتا، مرفوع ہی رہتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے یہاں پر بھی نحنو مصلحون، نحنو مرفوع ہے۔ اگر یہ ما نہ ہوتا تو یہ انا یا اننا ہوتا۔ انما جب بن جاتا ہے تو پھر اس کے بعد مبتدا اور خبر ہی تصور کیے جاتے ہیں، پھر وہ انا کا اسم اور انا کی خبر نہیں بنتے۔ کچھ نے کہا کہ یہ انا اور پلس ما سے مل کر ایک ہی کلمہ ہے، جسے کلمہ حصر کہا جاتا ہے، حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو میں نے جو پچھلے لیکچر میں سے کسی لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ حصر کا مفہوم کیسے ادا ہوتا ہے، تو انا ما کے ذریعے آپ حصر پیدا کر سکتے ہیں جملہ اسمیہ میں بھی اور جملہ فعلیہ میں بھی۔ نحنو اسم اور مصلحون اسم۔ تو یہ آیت جو ہے آیت نمبر 11، اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی، اس کو ہم کرتے ہیں، پہلے ذرا تفصیل سے دیکھ لیں۔ اس آیت میں لفظ جو استعمال ہوا ہے یفسدو، لا یفسدو، بلکہ لا نہیں کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اور لا نہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کو بھی ذرا چیک کر لیں کہ لا کے بعد فعل مضارع آپ کا اخف ہو کر استعمال ہو رہا ہے۔ اصل میں تھا تفسدونا، تفسدونا، اس کا نون ڈراپ ہوا تو لا جو لا نہیں ہوتا ہے وہ فعل مضارع کو اخف کر دیتا ہے، اور آنی، اونا اور اینا والے صیغوں کا نون ڈراپ کر دیتا ہے۔ تو تفسدونا سے یہ تفسدو ہو گیا، تو یہ لا نہیں ہوا۔ اگر یہ پورا ہوتا تفسدونا تو پھر اس لا کو ہم لا نفی کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ لا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فعل مضارع کا صیغہ اخف ہو کر استعمال ہوا ہے۔ تو فا سین دال مادہ ہے جی، باب نون سے آتا ہے، فسد یفسدو فسادن۔ اس کے معنی ہوتے ہیں جی کسی نظم کا توازن بگڑ جانا، بگڑ جانا یعنی لازم فعل ہے۔ یہ صلح کی ضد ہے، اور اس کے لیے آیت کا ریفرنس بھی دیا ہے لطف الرحمان خان صاحب نے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا دفع کرنا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض سے، تو زمین بگڑ جاتی۔ یہاں پہ ذرا نوٹ کر لیں کہ یہ جو دفع استعمال ہوا ہے یہ مصدر ہے، اور مصدر جو ہے استعمال ہوگا جملے میں، تو دیکھیں مصدر بھی اسم الفاعل کی طرح، اسم المفعول کی طرح استعمال ہو سکتا ہے۔ تو مصدر کو اس کے فاعل کی طرف مضاف کر دیا، اور الناسا کی نسب جو ہے یہ اس مصدر کے مفعول کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ دفع اللہ الناسا، اللہ کا لوگوں کو ہٹانا، اللہ کا لوگوں کو دفع کرنا، ہٹانا، ٹھیک ہے۔ یہ اس طریقے سے وہ جو مصدری معنی آگے نا، تو یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر بعضہم ببعض، بعض کو یعنی لوگوں کے میں سے بعض کو بعض کے ساتھ، وہ آگے بات ہے۔
فساد اس میں ذات ہے توازن کی خرابی یا بگاڑ. ظاہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہوئی نظم کے توازن کی خرابی خشکی اور تری میں. باب فعال سے جب یہ لفظ آتا ہے فا سین دال مادہ تو یہ بن جاتا ہے جی افسدہ یفسدو افسادن. افساد کے معنی ہوں گے کسی نظم کا توازن بگاڑنا، وہ تھا کسی نظم کا توازن بگڑ جانا، وہ لازم فعل تھا. اب یہ ہے متعدی، کسی نظم کا توازن بگاڑ دینا. اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کیا تو چھوڑتا ہے موسیٰ اور ان کی قوم کو تاکہ وہ لوگ نظم کا توازن بگاڑ دیں زمین میں. یعنی فرعون کے جو درباری تھے انہوں نے کیا مشورہ دیا تھا؟ یہ دیا تھا مشورہ اس سے پھر مفسد بنے گا. آپ کو پتہ ہے کہ مزید فی ابواب سے اسم الفاعل جو ہے وہ فعل مضارع کے صیغے سے بنتا ہے. فعل مضارع کا پہلا صیغہ یفسدو، علامت مضارع یا کو ہٹا دیا، میم پیشواری لگا دی اور عین کلمہ کو زیر دے دی اور لام کلمہ پہ تنوین لگا دی، تو یہ لفظ بن گیا جی مفسدن، اسم الفاعل توازن بگاڑنے والا. اور اس کی آیت بھی ریفرنس کے ساتھ موجود ہے، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. تو بہت خوبصورت ڈکشنری ہے جی، میں اس لیے اسے پریفرنس جو ہے وہ دیتا ہوں. اب جو یہ آیت ہے ہماری وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اس کو میں نے آپ کے لیے دو حصوں میں توڑا ہے اور ہر حصے کا گرامیٹیکل انالیسز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی. دیکھیے جی، واو کو میں نے کچھ قرار نہیں دیا. اذا جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ظرف ہے. اذا کی ترکیب کے حوالے سے دو تراکیب آپ کو ملیں گی جی. ایک ترکیب تو یہ ہوگی کہ اذا ظرف ہے لیکن شرط کے معنی کو متضمن ہے، شرط کے معنی اس میں شامل ہیں، تو اذا ظرفیہ شرطیہ کہہ کے آپ گزر جائیں آگے. یہ کہہ دیں گے تو ایک جملہ آگے آئے گا آپ کا، اسے آپ شرط قرار دے دیں اور اگلا جملہ جو ہے اسے جواب شرط قرار دے دیں. شرط اور جواب شرط مل کر ایک جملہ آپ کا شرطیہ بن گیا. سیدھی سی بات ہے، بنے گا جملہ ہی، ٹھیک ہے، چاہے جملہ فعلیہ ہو چاہے جملہ اسمیہ ہو. یعنی جملے کی اینڈنگ جو ہے وہ جملے کی دو اقسام پر ہی ہوگی، جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ. تو اسے اذا ظرفیہ شرطیہ کہہ کے آگے نکل جائیں، شرط اور جواب شرط اب ڈھونڈیں. اور دوسری رائے جو ہے وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو قیلا قاف و لام سے فعلا کے وزن پہ قیلا بنا ہے. اجوف میں سمپلی آپ یاد رکھ لیں کہ اجوف فعل کا ماضی مجہول آپ لانا چاہتے ہیں. ماضی کی بات کر رہا ہوں اس وقت، صرف ماضی ہے. قالا ہو گیا، زادہ ہو گیا، جا ہو گیا. تین ایگزامپل سامنے رکھیں. قالا تو سمپل اس کا اصول میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اسے فیلا کے وزن پہ لے آئیں. ویسے وہ فالا بنتا ہے نا، فالا. قالا جا فالا کا وزن بنتا ہے، یعنی وہ جو حرف علت تھا وہ الف میں چینج ہو گیا. تو فا عین لام تین حروف ہوتے ہیں نا، عین کو میں نے الف میں چینج کر دیا تو وزن کیا بن گیا؟ فالا. فالا کے وزن کو آپ فیلا کے وزن پہ لے آئیں سمپل. تو قالا سے کیا بن جائے گا؟ قیلا. زادہ سے کیا بن جائے گا؟ زیدہ. جا سے کیا بن جائے گا؟ جی آ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمپل. اجوف واوی ہو چاہے اجوف یائی ہو، ثلاثی مجرد میں آپ ماضی مجہول بنانا چاہتے ہیں تو وہ جو ماضی کے پہلے صیغے کا وزن آپ نے چینجز کے بعد بنایا ہے نا، فالا کا وزن فالا، اس کو فیلا کے وزن میں کنورٹ کر دیں. کرنا کیا؟ کنورٹ کرنے میں کوئی آپ کو محنت نہیں کرنی پڑی، صرف الف کو یا سے چینج کر دیں تو فالا سے فیلا بن جائے گا. آپ کہیں گے کیوں زیر بھی تو لگائیے؟ ظاہر بات ہے یا سے پہلے اب زیر ہی لگانی پڑے گی نا. الف سے پہلے زبر حرکت تھی جو کہ اس کے مناسب تھی، تو یا جب آپ نے الف کو چینج کیا یا میں تو یا کے مناسب حرکت لگا دیں، فیلا بن جائے گا. تو فالا سے فیلا کے وزن پہ زادہ زیدہ جا جیا و جیا یومئذ بجہنم ساکا سیکا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. سیکا. قالا قیلا. اچھا، قالا کا جو مفعول آتا ہے یہاں، یہ بھی میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ جب قالا سے مجہول بنایا جاتا ہے تو قالا کا جو مفعول ہوتا ہے نا، مجہول بناتے ہوئے ایک رائے تو یہ ہے کہ اسی مفعول کو نائب الفاعل کنسیڈر کر لیا جاتا ہے، اسے نائب الفاعل بنا دیا جاتا ہے، یعنی وہ جو قول ہوتا ہے نا وہ نائب الفاعل بن جاتا ہے. ایک تو رائے یہ ہے. ایک رائے یہ ہے کہ قیلا کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے نا اس کو نائب الفاعل کی ضمیر قرار دیا جاتا ہے. صحیح ہے. اور ایک رائے یہ ہے کہ وہ جو جار مجرور ہوتا ہے نا جسے ہم اس کا متعلق کہتے ہیں اس کو نائب الفاعل بنا دیا جاتا ہے.
تو مختلف اعراب القرآن کی جو بکس ملیں گی اس میں مختلف آراء آپ کو مل سکتی ہیں. سب سے آسان یہی ہے کہ وہ جو آپ نے اصول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قالا کا جو مفعول تھا، جو کہ جملہ ہوتا ہے نا، قالا کا قول، وہ جو بات کہی جاتی ہے اسے ہم نے مفعول بنایا تھا نا. جب نائب الفاعل بنائیں گے تو اسی مفعول کو نائب فاعل کا درجہ دیں گے نا اصولاً تو یہ ہوگا. تو بہترین رائے تو یہی ہے کہ اسی جملے کو ہم اس کا نائب فاعل بنا دیں گے. ایک بات تو یہ مل گئی آپ کو کہ وہ جملہ جو ہے وہ قیلا کا نائب فاعل کہلائے گا. ایک رائے یہ ہے کہ قیلا کے اندر ہوا کی ضمیر جو ہے وہ نائب فاعل کہلائے گی اور اس کے لیے پھر وہ بیان یا قول کا لفظ ہوگا ایک، جس کی تفسیر پھر وہ اگلا جملہ بیان کرے گا. یہ ذرا تھوڑی ٹیکنیکل سی رائے ہو جاتی ہے. اور تیسری رائے یہ ہے کہ وہ جو جار مجرور متعلق ہوتا ہے قالا کے، اسے اس کا نائب فاعل قرار دے دیا جاتا ہے. ہم عمل کریں گے اس پر کہ وہ جو قالا کا مقولہ تھا، جو جملہ تھا، اس کو ہم نائب فاعل کا سٹیٹس دے دیں گے. قیلا آ گیا، فعل مجہول ہے تو اس کا نائب فاعل ضرور ہونا چاہیے. تو جار مجرور وہ اسی کے متعلق ہوگا. آپ ذرا ترتیب دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. قیلا فعل مجہول، یہاں آپ ایڈ کر سکتے ہیں، یہ فعل مجہول ہے. لہم جار مجرور متعلق فعل ہو گیا قیلا کے. لا تفسدوا فی الارض، یہ وہ قول ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، یہ اس کا نائب فاعل ہم قرار دے دیں گے. لا نہیں ہو گیا، تفسدوا فعل با فاعل، صیغہ 1 اور 4 کے علاوہ تو فاعل ٹھک سے ساتھ ہی بول دیں. فعل با فاعل، فی الارض جار مجرور متعلق ہو گئے تفسدوا فعل کے. ترجمہ کر کے ساتھ دیکھ لیا کریں، ہو سکتا ہے وہ جار مجرور اس کے متعلق نہ ہو، ترجمہ میں گڑبڑ ہو جائے. ترجمہ چیک کر کے دیکھیں. لا تفسدوا فی الارض، تم فساد مت پھیلاؤ زمین میں. ترجمہ اوکے ہو گیا. لہٰذا یہ فی الارض جار مجرور اسی لا تفسدوا فعل کے متعلق ہو گیا. اور جار مجرور کا متعلق جملے میں موجود ہو تو ہم اسے ظرف لغو کہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے نا، یہ وہی باتیں جو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں ہمارے. ظرف لغو، ظرف مستقر. ظرف مستقر کب ہوگا؟ جب اس کا متعلق جملے میں موجود نہیں ہوگا. تو یہ جار مجرور متعلق ہو گیا لا تفسدوا فعل کے. لا تفسدوا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر نائب فاعل ہو گیا قیلا فعل کے لیے. قیلا فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن گیا. تو پورا جملہ جو ہے شرط بن گیا. اذا کو ہم نے ظرفیہ شرطیہ کہہ کر چھوڑ دیا ہے. اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف. قالو شرط آ گئی نا تو اس کا جواب شرط اب لازمی ہوگا. قالو انما نحن مصلحون. قالو فعل، قالا قالو فعل اور تیسرا صیغہ ہے، پہلا اور چوتھا نہیں ہے تو فاعل ٹھک ساتھ ہی بول دیا، فعل با فاعل. انما کلمہ حصر، کلمہ حصر انما آ گیا تو اس کے بعد مبتدا اور خبر ہی ہوگا. نحن مبتدا اور مصلحون خبر. مصلحون اسم الفاعل ہے، صاد لام ہا مادہ، میم پیش والی آ رہی ہے تو اسم الفاعل جو بنے گا وہ ثلاثی مزید فی باب سے بنے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو صاد لام ہا کو ہم ڈالیں گے باب افعال میں، یہ بن جائے گا جی اصلح یصلح، اصلاحن اصلاح کرنا. تو یصلح سے مصلحن اصلاح کرنے والا، اور مصلحن کی جمع مصلحون. تو نحن مصلحون ہم اصلاح کرنے والے ہیں. نحن مبتدا، مصلحون خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا اور یہ جملہ اسمیہ ہو کر اس قالو کے لیے مفعول بھی بن رہا ہے. اب انما کے ذریعے ترجمے میں کیا فرق پڑے گا؟ حصر پیدا ہو گیا کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں. انہیں فسادی کہا جا رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں، تم اصلاح نہیں کر رہے، ہم اصلاح کرنے والے ہیں. قالو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا اور یہ جملہ فعلیہ ہو کر جواب شرط یا جزا بن گیا پہلے جملے کی. تو ان دونوں کو اگر جوڑیں تو کیا بنے گا دیکھیں جی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. ایک جملے کا انالیسس کر لیا تھا، ایک حصے کا یعنی شرط کا انالیسس ہو گیا، دوسرے حصے کا یعنی جواب شرط کا انالیسس ہو گیا. شرط اپنے جواب شرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن گیا.
ٹھیک ہو گیا؟ تو کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، وہی جو محنت کی ہے آپ نے ایک دفعہ وہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کام آئے گی۔ اچھا اس میں اب میں آپ کو بتا دوں، ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اذا ظرفیہ شرطیہ کر کے آپ شرط اور جواب شرط کر کے جملہ شرطیہ بنا لیں۔ ایک جو آپ کو زیادہ رائے ملے گی گرامر کی کتابوں میں یا اعراب کی کتابوں میں، وہاں پر وہ اذا اس کو ظرف قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم جانتے ہیں کہ جب بھی ظرف آتا ہے اس کا مضاف الیہ ضرور ہوتا ہے، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اذا کو وہ کر دیتے ہیں جی یہ ظرف ہو گیا آپ کا، اور اس کے بعد جو شرط والا حصہ ہے نا، یہ جو شرط والا حصہ ہے اس کو وہ بنا دیتے ہیں مضاف الیہ۔ ظرف اور مضاف الیہ، یہ اب ظرف بھی ظاہر بات ہے جس طرح جار مجرور متعلق ہوتے ہیں کسی نہ کسی کے، اسی طرح ظرف بھی متعلق ہوتا ہے کسی نہ کسی چیز کے۔ تو اذا کو وہ ظرف کہہ کے اگلے جملے کو جسے ہم شرط کہہ رہے ہیں اس کو وہ بنا دیتے ہیں مضاف الیہ، اور ظرف اور مضاف الیہ کو پھر وہ متعلق کرتے ہیں جواب کے، جواب شرط کے۔ یعنی وہ کہتے ہیں وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو وہ اس طریقے سے انالیسس کرتے ہیں اس اذا کا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اذا کو وہ کہتے ہیں ظرف ہے، آگے جو شرط آ رہی ہے اس کو وہ اس کے لیے مضاف الیہ قرار دیتے ہیں، ظرف اور مضاف الیہ وہ جو جواب شرط ہو رہا ہوتا ہے اس کے متعلق قرار دے دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انالیسس کیا جاتا ہے، لیکن یہ زیادہ آسان ہے کہ اذا کو آپ کہیں جی ظرفیہ شرطیہ، اور ایک جملہ شرط بنا لیں اور دوسرا جواب شرط بنا لیں اور جملہ شرطیہ کہہ کے آگے نکل جائیں۔ تو میں نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ لی ہیں۔ اس پیٹرن پہ اگر آپ نے ورکنگ کر لی نا، یہ آپ کو بنانا آ گیا، تو آپ دیکھیں گے قرآن آپ کے لیے کتنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو الحمدللہ پورا انالیسس بھی ہو گیا آیت نمبر 11 کا۔ اب جو جملے استعمال ہوئے ہیں ان کا اعراب، یہ انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ دے گا جی اس کا۔ یہ دیکھیں جملہ قیلہ فی محل جر مضاف الیہ، وہی جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے نا، اذا قیلہ ہے نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، تو قیلہ جملہ پورا وہ مضاف الیہ بن گیا۔ لا تفسدوا فی محل رفع نائب فاعل، وہی بالکل ہمارا والا پیٹرن کہ جو جملہ تھا، جو قول تھا، مقولہ تھا، اس کو ہی نائب الفاعل بنایا جائے گا مجہول فعل کے لیے۔ قالو جملہ جو تھا، قالو انما نحن مصلحون، اس کو لا محل لہا من الاعراب جواب شرط غیر جازم۔ غیر جازم اس لیے کہا کہ جملہ آ رہا ہے نا، جملہ شرطیہ کے دو حصے ہوتے ہیں نا، شرط اور جواب شرط۔ شرط میں بھی ایک نارملی اگر ہم فعل مضارع رکھیں تو جواب شرط میں بھی فعل مضارع آ سکتا ہے، یعنی کمبینیشنز جو ہیں شرط اور جواب شرط کے، دونوں میں فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے، دونوں میں فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے، ایک میں فعل ماضی ایک میں فعل مضارع ہو سکتا ہے۔ 3 پاسبلٹیز ہوتی ہیں جملہ شرطیہ کی۔ ایک پاسبلٹی دونوں جگہ فعل مضارع ہو، شرط میں بھی جواب شرط میں بھی۔ دوسری پاسبلٹی دونوں جگہ ماضی ہو، شرط میں بھی اور جواب شرط میں بھی۔ تیسری پاسبلٹی ایک جگہ ماضی ہو دوسری جگہ مضارع، ٹھیک ہے؟ وہ شرط میں ماضی ہو سکتا ہے، جواب شرط میں مضارع ہو سکتا ہے، یا شرط میں مضارع ہو سکتا ہے، جواب شرط میں ماضی ہو سکتا ہے۔ تو یہ 3 پاسبلٹیز ٹوٹل بنتی ہیں۔ فعل مضارع جب آتا ہے شرط والے حصے میں تو کیا ہوتا ہے؟ اخف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یعنی مجزوم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جواب شرط میں بھی اگر فعل مضارع آ رہا ہو تو وہ بھی مجزوم یا اخف ہو جائے گا۔ لیکن اگر جملہ آ رہا ہو جواب شرط میں تو ہم اس جملے کو محلاً مجزوم کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ یعنی جگہ تو وہ مجزوم کی تھی نا، تو جملہ محلاً مجزوم کہلائے گا۔ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جملہ قالو انما نحن مصلحون جو ہے لا محل لہا من الاعراب جواب شرط غیر جازم، یعنی اس کا کوئی اعراب نہیں ہے۔ اور نحن مصلحون فی محل نصب مقول القول، ٹھیک ہے؟ وہی قالو کا جو جملہ تھا وہ نحن مصلحون۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا جی آپ کے سامنے ہر آیت کے جملوں کی ایک ترتیب رکھ دوں آپ کے سامنے، تاکہ اس میں آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سا جملہ اعراب کے اعتبار سے کیا استعمال ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ یہ بھی ہو گیا جی، میں امید کرتا ہوں آیت سمجھ میں آگے ہوگی۔ ترجمہ کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اذا کے معنی جب،
ظرف اذا کو کہا جاتا ہے، کچھ نے اسے ظرف زمان کہا ہے، کچھ نے اسے ظرف مکان کہا ہے. تو دونوں پاسبلٹیز ہیں. مختلف جگہ پر قرآن مجید میں کہیں کسی نے ظرف مکان کے ساتھ ترجمہ کیا ہے اور کسی نے ظرف زمان کے ساتھ ترجمہ کیا ہے. دونوں پاسبلٹیز ذہن میں آپ نے رکھنی ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے اب یہ ظرف زمان کے طور پہ ترجمہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت ڈالو، تو کہتے ہیں، اب تو کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو صرف اصلاح کر رہے ہیں. یہ ان کا طرز عمل ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو انما کلمہ حصر تھا اس کو انہوں نے صرف کے ساتھ ذکر کر دیا. اور باقی تفسیر میں اتنی ڈیٹیلز ہیں کہ پھر آپ تفسیر کی طرف ہی چل پڑیں گے. تفسیر ذہن میں رکھیے گا کہ صحابہ کے سامنے جب بھی قرآن کی کوئی آیت آتی تھی تو اس وقت نہ تو ہمارے یہ تفسیر زمخشری موجود تھی، نہ ہی تفسیر بیضاوی موجود تھی، نہ ہی تفسیر مظہری موجود تھی، نہ ہی تفسیر ابن کثیر موجود تھی، نہ ہی تدبر قرآن موجود تھی، نہ ہی بیان القرآن موجود، کچھ بھی نہیں تھا. صحابہ کے سامنے جب بھی آیات آتی تھی قرآن کی تو وہ انہیں اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس کا ایک اثر ہوتا تھا کہ قرآن اثر ڈالتا تھا ان پہ. ٹھیک ہے، تفسیر آپ کو ڈیٹیلز دے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تفسیر نہ پڑھیں، تفسیر بے شک پڑھیں، صحیح ہے، لیکن قرآن کے جو اصل ٹیکسٹ میں ہدایت موجود ہے نا، اسے ہم اولین ترجیح دیں، وہ اپنے اوپر اپلائی کریں، پھر قرآن کا اثر آپ پر ہوگا. تفسیر میں آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی، کچھ چیزیں سمجھنے کا موقع مل جائے گا. جیسے وہ دھوکہ دینے والی بات تھی تو وہاں آپ کو تفسیر نے بتا دیا کہ یہاں پر اس سے مراد کیا ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں آپ اپنے شوق کے مطابق اپنی پسندیدہ تفسیر سے دیکھ سکتے ہیں. اب میں تفسیر کوئی ریکمینڈ نہیں کروں گا، بے شمار تفاسیر ہیں، دیکھیں آپ کے پاس وقت تو ضرور دیکھیں، لیکن قرآن کی آیت کو ذرا اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کیا کریں. ایک ماحول ایسا چل رہا ہے جس میں آپ کو یہ آیات ایسا لگے گا جیسے آپ کے لیے نازل ہوئی ہیں ابھی، تو یہ اس سے جو اثر ہوگا قرآن کا وہ واقعی حقیقی اثر ہوگا. تو الحمدللہ ترجمہ بھی آ گیا آیت کا، اس کا تفصیلی انالیسس بھی کر لیا، الفاظ پہ بھی بات ہو گئی، اور میرا نہیں خیال کہ اب اس آیت کے حوالے سے کچھ رہ گیا ہے. اذا کے حوالے سے جو دو موٹی چیزیں تھیں وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں کہ اذا کی ترکیب آپ نے کیسے کرنی ہے. تو یہ پوائنٹس لیتے رہیں، نوٹ کرتے رہیں، اپنے نوٹس بناتے رہیں، دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو بس کرتے ہیں جی، اور اگلے لیکچر میں نئی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.